الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أما بعد. آج ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر، آپ کی عادات، آپ کے اطوار، آپ کے اعمال پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی لحاظ سے لوگوں میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اور اچھی خصلتوں کے مالک تھے۔ نرم اخلاق، دائمی مسکراہٹ، نرم پہلو، نہ ہی سخت دل اور نہ ہی تند خو، نہ ہی فحش اور نہ ہی بیہودہ گو تھے۔ بہت معاف کرنے والے اور درگزر سے کام لینے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاہل کے ساتھ حلم اور بردباری کا رویہ اپناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ کبھی کل کے لیے ذخیرہ اندوزی نہ کرتے تھے۔ ایک آدمی کو آپ نے اتنی بکریاں دی تھیں کہ اس نے پوری وادی کو بھر دیا تھا۔ اس نے جا کر اپنی قوم میں اعلان کیا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اسلام قبول کر لو۔ محمد اتنا دیتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی تنگ دستی کا خوف نہیں رہتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غزوات میں، معرکے میں بھی بہادری اور ہمیشہ پیش پیش رہنے کا جو رویہ ہے وہ اپنایا۔ میدان جنگ میں سب سے قریب ترین مرکز جنگ پر آپ ہی ہوتے اور کبھی بھی آپ میدان سے پیٹ پھیر کر نہیں بھاگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پے در پے پریشانیاں بھی رہتی اور کبھی کبھی بہت طویل تک جو ہے وہ آزمائشیں بھی آتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر کا دامن جو ہے وہ تھاما اور بغیر ضرورت کے بات چیت نہیں کرتے تھے، خاموش رہنا زیادہ پسند کرتے اور بات کرتے تو اچھی اور واضح اور مختصر بات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو حضرت سعد بن ہشام بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ کے پاس گیا اور عرض کی کہ اے ام المومنین، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل قرآن کے مطابق ہیں۔ قرآن کی تمام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طریقہ کار ہیں، اعمال ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ اور بلکہ آپ نے سوالی انداز میں پوچھا ہے کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے، یعنی کہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بھی علم ہونا چاہیے تھا۔ تو اتنا اچھے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے دکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے تعریف بیان کی ہے۔ علامہ عز بن عبد السلام کہتے ہیں کہ بڑوں کا کسی چیز کو بڑا جاننا اس چیز کی عظمت کے بلند ہونے کی دلیل ہے، بس اس کا کیا حال ہوگا جس کو سب سے بڑے نے بڑا جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند مقام دیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اعلیٰ اخلاق کی تعمیل کے لیے مبعوث کیا گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ صالح اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خصلت دیکھیں، محبت قرآن، یعنی قرآن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہمارے سامنے آتی ہے۔ حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے حیران ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے؟ فرمایا مجھے دوسروں سے قرآن سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ تب میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب اس میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت پر گواہی دینے کو اس کے پیغمبر کو ایک گواہ بنا کر لائیں گے اور آپ کو ان سب لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو فرمایا بس کرو۔ تلاوت ختم کرنے کے بعد جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس جو ہے اس نے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلوا دیے۔ اور یہاں سے ہمیں ایک سنت یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت سنا بھی کرتے تھے۔ جہاں آپ خود قرآن کی تلاوت کرتے، صحابہ کو سکھاتے، وہاں آپ صحابہ سے سننا بھی پسند کرتے۔ قرآن پڑھنے کے طریقے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان
کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کی، تو میں نے سوچا کہ 100 آیات کے بعد رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیات پر نہیں رکے بلکہ پڑھتے ہی رہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت کے بعد رکوع کریں گے، لیکن سورہ بقرہ ختم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع کی اور اس کو آخر تک پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرماتے، جلدی جلدی نہیں پڑھتے تھے۔ جب کسی ایسی آیت پر سے گزرتے جس میں تسبیح کا ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان فرماتے۔ جب کسی ایسی آیت پر سے گزرتے جس میں مومنوں کے سوال کی تحریر کی گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے۔ اور جب کسی آیت میں اللہ سے پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا تو بھی رک جاتے اور اللہ کی پناہ مانگتے۔ یہاں پر ہمیں اس آیت میں پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نفل نماز کے اندر کتنی طویل جو ہے وہ تلاوت کرتے تھے۔ اگر ہم صرف سورہ البقرہ کی ہی بات کریں تو 2.5 سوارے تقریباً بن جاتے ہیں سورہ البقرہ کے، پھر اس میں سورہ نساء بھی آپ نے پڑھی، پھر سورہ آل عمران بھی پڑھی، اتنی طویل آپ نے تلاوت کی، اللہ اکبر، جو ہمیں واضح طور پہ اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے نیک انسان تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اور پھر نماز سے کتنی محبت رکھنے والے، قرآن سے کتنی محبت رکھنے والے تھے، تبھی تو اتنی طویل جو ہے وہ تلاوت کرنا آپ کے لیے ممکن ہو گیا۔ حضرت توفیق مالک کہتے ہیں کہ جب بھی کسی رحمت کی آیت پر سے گزرتے تو رک جاتے اور رحمت طلب کرتے، اور جب عذاب کی آیت پر سے گزرتے تو رک جاتے اور عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آل عمران تک تلاوت کرنے کے بعد رکوع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ دعا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم۔ حضرت توفیق مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ دعا کرتے تھے، میں اس اللہ کی تسبیح اور پاکیزگی کرتا ہوں جس کو ہر قسم کی طاقت اور حکومت، ہر قسم کی عظمت اور کبریائی اور بڑائی حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی طرح آپ کا رکوع بھی لمبا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوتے، پھر لمبا قیام فرمایا، اور آپ جتنی دیر رکوع میں رہے اتنی ہی دیر رکوع کے بعد قیام کیا، پھر آپ سجدہ میں گئے اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، اور آپ کا سجدہ بھی آپ کے رکوع جتنا لمبا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع اور سجود میں اور بھی بہت سی دعائیں جو ہیں وہ ثابت ہیں جو آپ پڑھا کرتے تھے، اور ہم بھی انہیں شامل کر سکتے ہیں۔ ہمیں ابھی تک زیادہ عمومی طور پر یہی معلوم ہے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھیں گے اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، لیکن ہم ایک تو اس کی تعداد بھی بڑھا سکتے ہیں، 3 کی بجائے ہم 5 7 بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسری دعاؤں کو بھی شریک کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ہمارا رکوع اور سجدہ جو ہے وہ طویل ہوگا۔ تو ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اگر دوسری دعائیں نہیں یاد تو وہ بھی یاد کریں گے۔ پرعصمت حیات مبارکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت عباس پتھر اٹھا اٹھا کر جمع کر رہے تھے۔ آپ کے چچا حضرت عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجی اپنا تہبند اپنے شانے پر رکھ لو، یعنی کندھے پہ رکھ لو تاکہ پتھروں کی رگڑ وغیرہ نہ لگے۔ اور غالباً حضرت عباس نے خود ہی ایسا کر دیا جس سے آپ کے جسم کا کچھ سطر والا حصہ ننگا ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ شرم کے مارے زمین پر گر گئے اور آپ کی آنکھیں پتھرانے لگیں۔ آپ بےتاب ہو کر پکارنے لگے، میرا تہبند، میرا تہبند۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند جب درست کر دیا گیا تو آپ نے اطمینان محسوس کیا۔ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بچپن سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حیا والے انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں بعثت سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل اخلاق کا مالک بنا دیا تھا۔ آپ نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، نہ ہی شراب پی، نہ ہی کبھی کوئی برا کام کیا، حالانکہ آپ کے ارد گرد جو ہے وہ ماحول برائیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی برائیوں سے نفرت کرنے والے انسان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ اخلاق اور عمدہ خصلتوں سے مزین کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ کو ان کے لیے نرم کر دیا گیا، اور اگر آپ بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، تو ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیے اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کیجیے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے بارے میں گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم دل بنایا، جس کی وجہ سے آپ کے قریب جو ہے وہ صحابہ کرام جمع ہونے لگے،
تو آپ سے محبت کرنے لگے اور ان کے لیے اسلام کو قبول کرنا آسان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بڑے سخت اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ اور فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تحقیق تمہارے پاس آ گیا رسول جو تم ہی میں سے ہے، اسے تمہاری نافرمانی بڑی ہی گراں گزرتی ہے اور تمہاری ہدایت کے لیے بڑا ہی حریص ہے، اور مومنین پر بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں کہ جہاں پر آپ خود اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بنے ہیں، وہیں پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جڑنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بن جائیں، فرما بردار بندے بن جائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ ایک محبت کا انداز جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمرو بن العاص سے ملا، میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں بہت معذرت، نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا جس کی وجہ سے میٹنگ جو ہے وہ وہاں سے میں لیفٹ کر گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم بات کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے اوپر، اور میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات بیان کرنے والی تھی جو کہ تورات میں بھی بیان کی گئی اور جو قرآن میں بھی موجود ہیں۔ اے نبی، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، گواہ اور ان پڑھ لوگوں کے لیے امان بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے،
نہ ہی آپ منہ چڑھ اور سخت دل ہیں، نہ بازاروں میں ادھم مچانے والے، نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے۔ آپ معاف اور درگزر کرنے والے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہرگز نہیں اٹھائے گا جب تک کہ ٹیڑھی امت کو سیدھا نہ کر دے، یعنی کہ وہ کہنے لگے لا الہ الا اللہ، اور اللہ آپ کے ذریعے اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور بند دلوں کو کھول دے۔ تو یہ صفات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں بھی موجود تھیں، اور قرآن میں بھی سے ملتی جلتی صفات ہم پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عابد تھے، یعنی عبادت گزار بھی تھے، لیکن گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے۔ حضرت اسود بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ کام کاج میں گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو باہر نماز کے لیے چلے جاتے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ ایک شام مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے گوشت کا ایک ٹکڑا بنوایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھری کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر مجھے دینے لگے۔ ہم کھانا کھا رہے تھے کہ حضرت بلال نے آ کر نماز کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری ہاتھ سے رکھ دی اور فرمایا اللہ حضرت بلال کا بھلا کریں، اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ترین اعمال میں سے ہے، جس سے آپ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیتے ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ عورت اور خوشبو کو میرے لیے محبوب بنا دیا گیا ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ ہر لمحہ نماز کا انتظار رہتا تھا، ہر وقت طبیعت نماز کے لیے بے چین رہتی، دل مسجد میں ہی اٹکا رہتا تھا۔ حضرت بلال کو فرمایا کرتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، کہ بلال نماز کی طلاقت کے ہمیں خوشی پہنچا۔ نماز کی اطلاع سے مراد یعنی حضرت بلال جو ہے وہ مؤذن تھے اور اذان دیا کرتے تھے۔ حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ دوران نماز گریے اور زاری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ سے ایسی آواز نکلتی جیسے چکی چلنے سے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا خود بھی بہت سخت اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور امت کو بھی اس کی انتہائی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے کہا کہ نماز ہی اللہ اور بندے کے مابین رابطہ کا ذریعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو بوجہ سخت ذوق کے نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، اس لیے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھانی شروع کی تو آپ نے کچھ حرام محسوس کیا اور نماز کے لیے نکلے۔ دو آدمی آپ کو سہارا دے کر لے جا رہے تھے، اور اس وقت میری آنکھوں کے سامنے وہ نظارہ ہے کہ شدت درد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم زمین سے گرتے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق نے ارادہ کیا کہ پیچھے ہٹائیں۔ اس ارادہ کو معلوم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ کو وہاں لایا گیا اور آپ حضرت ابوبکر کے پاس بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنی شروع کی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی، اور باقی لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی نماز کی تباہ کرنے لگے۔ تو یہاں اس پوری حدیث میں واقع یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف کے باوجود بھی نماز کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے، اور ایسی حالت ہے دو صحابہ کے درمیان آپ کو پکڑ کر لے جایا جا رہا ہے، اس کے باوجود جا کے آپ نے نماز کو پڑھنا مقدم رکھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آخری جو وصیتیں ہیں اس میں سے ایک وصیت کو دیکھیں وہ بھی نماز سے متعلق تھی۔ حضرت علی اور حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت اور آخری پیغام جب کہ آپ جان کنی کے عالم میں تھے اور سانس اکھڑ رہا تھا، یہ تھا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرنا اور غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خلاصہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے تجویز فرمایا۔ نماز با جماعت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے نوافل اور نماز تہجد کا اہتمام فرماتے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی اب اپنے بستر کو چھوڑ کر بے قرار دل کے ساتھ اپنے خالق و مالک کے سامنے حاضر ہو جاتے اور مناجات کرتے۔ آپ کے سامنے آپ کا رب ہوتا ہے جس سے آپ سرگوشیاں کرتے رہتے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات جب اس کا آدھا حصہ یا دو تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو ہمارا رب جو کہ بڑی برکت اور بڑی شان والا ہے
اس دنیاوی آسمان پر نازل ہوتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اسے جواب دوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ اور فرمایا کہ یہ سلسلہ فجر ہونے تک باقی رہتا ہے۔ تو تہجد کے وقت میں خصوصاً ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت خود اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اس قدر دعائیں کرتے اور اس قدر لمبی نماز پڑھتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بعض دفعہ کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں سوج جاتے اور پھٹنے لگتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا۔ مجھے خیال آیا کہ آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں اور اس وقت سجدہ کر رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے: اے اللہ تو اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ ہر قسم کی بزرگی کا حامل ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اے اللہ جو کچھ میں لوگوں سے چھپ کر کرتا ہوں اور جو کچھ میں ان کے سامنے کرتا ہوں، ان میں سے ہر عمل کو اپنی رحمت اور مغفرت سے ڈھانپ لے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز میں اس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے دیکھا تو مجھے اپنی حالت پر افسوس ہوا، اور میں نے دل ہی دل میں کہا تم کیا سمجھ بیٹھی ہیں، اللہ کی قسم ان کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ کو بہت ہی عجیب معلوم ہوتی ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو پڑی اور کافی دیر تک روتی رہیں اور جواب نہ دے سکیں۔ پھر فرمایا آپ کی تو ہر بات ہی عجیب تھی، کس کا ذکر کروں اور کس کا نہ کروں۔ ایک رات میری باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، بستر میں داخل ہوئے اور فرمایا عائشہ کیا مجھے اس بات کی اجازت ہوگی کہ میں اپنے رب کی عبادت میں یہ رات گزار دوں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مجھے تو آپ کا قرب پسند ہے اور آپ کی خوشنودی مقصود ہے، میں آپ کو خوشی سے اجازت دیتی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور گھر میں لٹکے ہوئے ایک مشکیزہ کی طرف گئے، وضو کیا، پھر آپ نماز پڑھنے لگے اور قرآن کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی، پھر آپ بیٹھ کے اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کی اور پھر رونا شروع کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور پھر رونے لگے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا آپ کے آنسوں سے زمین تر ہو گئی، اور اسی حال میں وہ رات گزر گئی۔ اور جب صبح کے وقت حضرت بلال نماز کے لیے آپ کو بلانے آئے تو اس وقت بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں کہ آپ کے متعلق اللہ نے یہ خوشخبری نہیں دی؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس لیے کہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ سب بخش دے گا، تو پھر آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی بشارت ملنے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا انداز، دعاؤں کا انداز اور اللہ تعالیٰ سے ایک محبت جو کہ تقویٰ کے ساتھ ہے، کتنی اعلیٰ معیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی محبت دیں اور ایسا تقویٰ نصیب کریں اور ہماری نمازوں میں ایسا خوشو خضو پیدا کریں، آمین۔ انسان اس دنیا میں نیک عمل کرنے کے لیے آیا ہے، اور جب وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائے تو عمل کی زندگی سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے لمبی امیدیں باندھنے کی مذمت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بوڑھے شخص کا دل دو ہی چیزوں کے لیے جوان رہتا ہے، یا تو دنیا کی محبت اور دوسرا ہے لمبی لمبی امیدیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ جو شخص تجھ پر ایمان لائے اور میرے رسول ہونے کی گواہی دے، اس میں اپنی ملاقات کا شوق پیدا فرما، اور میری رسالت کی جو گواہی نہ دے اسے اپنی ملاقات کے شوق سے محروم رکھ، اور اس کے لیے اپنی تقدیر کو آسان نہ کر اور اسے دنیا کثرت کے ساتھ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذوق و شوق اور جذبہ جدا گانا تھا، جسے ہم دیکھ چکے ہیں حدیث میں، کہ آپ کا انداز ہی الگ تھا سب سے۔ حضرت ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کو کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور اس کے علاوہ بھی رات کو 11 رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔ پہلے 4 رکعت پڑھتے اور ان کے حسن و طوالت کے بارے میں نہ پوچھیے، پھر 4 رکعت پڑھتے اور ان کے حسن و طوالت کا بھی کیا کہنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ فرمایا عائشہ میری آنکھیں بظاہر سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا۔
تو یہاں سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 11 رکعت جو ہے وہ نفل نماز پڑھا کرتے تہجد میں، جو کہ آپ کی روٹین تھی رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرح سے تہجد بھی فرض تھی اور آپ نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی تھی، لیکن امت کے لیے اس میں گنجائش ہے، تو چاہے تو نفل نماز پڑھیں اور چاہے تو چھوڑ دیں، لیکن جو اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں وہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نوافل ادا کرنے کی بھی توفیق دیں۔ جیسے کہ آج کل رمضان بھی ہے، الحمدللہ ہم سبھی کوشش کر رہے ہیں نفل نماز کو بڑھانے کی، تراویح نماز کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو، تراویح کو قبول فرمائے، اور یقیناً بہت سی غلطی کوتاہی رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ دور کرتے ہوئے ہمیں بہترین بدل دے۔ اور یہاں پر اکثر جو ہے وہ سوال بھی آتے ہیں کہ کتنی رکعت پڑھی جائیں تراویح کی اور کس طرح سے پڑھی جائیں۔ ان دنوں کافی زیادہ یہ سوال آئے، تو اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے کر دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ تو ہمارے سامنے آگے کی 11 رکعت ہے، لیکن ہمارے ہاں 20 رکعت بھی پڑھی جاتی ہیں۔ تو 20 رکعت کا جو رجحان آیا تو اس حوالے سے یہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ تراویح نماز ایک طرح سے لازمی کر دی گئی تھی ہر کسی کے لیے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ تراویح نماز نہیں ہوتی تھی، بلکہ تہجد کے وقت ہی، یعنی رات کے آخری پہر میں ہی نماز ہوتی تھی۔ تو اس لحاظ سے تہجد، قیام اللیل، تراویح یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، صرف اوقات کی تبدیلی کی وجہ سے ہیں۔ تو تب دیکھا کہ لوگ جو ہے، حضرت عمر نے دیکھا کہ اب تہجد کا اہتمام نہیں کرتے ہیں اور رمضان میں بھی کمی ہو رہی ہے، تو انہوں نے عشاء کی نماز کے ساتھ ہی اس کو رکھ دیا اور ایک طرح سے لازم کر دیا۔ پھر تراویح کا وہاں سے جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا، اور پھر اس میں 20 رکعت کا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں 20 رکعت جو ہے وہ تراویح ہوتی تھی۔ تو جو لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں وہ اس سنت کو جگاتے ہیں، اور جو 8 رکعت کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ 8 پڑھی تو اس لیے ہم بھی 8 ہی پڑھیں گے۔ تو باقی آپ کا دل جیسے مانے آپ ویسے کر سکتے ہیں، اور نفل نماز میں جو ہے نا وہ کوئی قید نہیں ہے، آپ 100 رکعت بھی پڑھنا چاہیں تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے؟ تو بس یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، وہ 8 رکعت تھی۔ آپ 20 پڑھ رہے ہیں تو بھی وہ درست ہے، وہ غلط نہیں ہوگا۔ آپ 22 پڑھ رہے ہیں، آپ 24 پڑھ رہے ہیں، آپ جتنا پڑھانا چاہیں نفل نماز پڑھا سکتے ہیں، لیکن مقصود کیا ہے کہ اچھی ہونی چاہیے، سلو ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جلدی 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 آپ صرف رکعت کی تعداد مکمل کرتے جائیں، تو اللہ تعالیٰ کو تعداد نہیں پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو اخلاص پسند ہے، اور عمل جو ہے وہ اس کی خوبی پسند ہے، عمل کے اندر احسان پسند ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عبادت جو ہے وہ اچھے طریقے سے کریں، نہ کہ اس کی تعداد پہ جائیں۔ اور پھر یہ کہ تینوں نمازیں جو ہے نا، آپ تہجد، قیام اللیل اور تراویح ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ اور آپ اگر مساجد میں نہیں جاتے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر پڑھیں، تاکہ سنت صحیح طرح سے پوری ہو۔ اور اگر آپ کو زبانی قرآن نہیں آتا تو نفل نماز کے اندر آپ قرآن دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بھی دلائل موجود ہیں۔ آپ سینے پہ ہاتھ باندھیں گے اور دائیں ہاتھ سے جو ہے آپ، یعنی بائیں ہاتھ آپ نے سینے پہ رکھا اور دائیں ہاتھ سے آپ قرآن پکڑ لیں، چھوٹا مصحف پکڑ لیں، یا جیسے موبائل کے اوپر قرآن کھول لیں، لیکن جب موبائل پہ اگر آپ قرآن کھول لیں، باقی ہر چیز بند ہونی چاہیے، اوپر سے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آنا چاہیے، آپ کا دھیان کہیں نہیں بھٹکنا چاہیے، کوئی الارم، کوئی بیل نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس سے بھی کھول کے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس ہاتھ میں پکڑ کے اس کو بائیں ہاتھ کے اوپر آپ رکھیں گے اور وہاں سے پڑھیں گے۔ جب رکوع پہ جانے لگے تو سائڈ ٹیبل وغیرہ کچھ رکھ لے، وہاں پہ رکھ لیا، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، پھر جب آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے تو وہاں سے پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ تو اس طرح سے آپ نفل نماز کے اندر قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز کے اندر اجازت نہیں ملتی۔ نفل نماز کے اندر ہمیں اس کی اجازت ملتی ہے، اور کچھ دلائل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے ذکوان جن کا نام تھا، وہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کر تراویح نماز پڑھایا کرتے تھے، اور بھی کافی احادیث ہیں۔ تو اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے، اگر آپ اس طرح سے پڑھنا چاہیں تو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ ضرور عید کی دیکھیں، ضرور کوئی نہ کوئی مسجد آپ کے آس پاس ہوگی جہاں تراویح نماز میں عورتوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو آپ وہاں جائیں تو آپ بہت ہی مزہ آئے گا، ایمانی لیول بہت بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں جانے سے، اور پھر وہاں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اجر بھی زیادہ ہے۔ تو کوشش کریں، تو انشاءاللہ تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں اس میں آپ مساجد میں جائیں، میں تو آپ کو یہی کہوں گی۔ جب تک نہیں گئے تھے تو نہیں پتا تھا، لیکن جب چلے گئے ہیں ایک بار تو پھر اب دل چاہتا ہے کہ ہم ضرور کم از کم رمضان میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں جا کر نماز پڑھیں۔ تو یہ بات تھی تراویح کے حوالے سے جو آپ کے سامنے رکھتی ہوں، امید ہے کہ اس میں آپ کی جو کنفیوژن ہوگی وہ دور ہو گئی ہوگی۔
اور باقی یہ کہ 2 رکعت کر کے ہی اس کو پڑھنا ہے، 4 رکعت کر کے نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور لاسٹ پہ جو ہے وہ وتر نماز پڑھتے ہیں. وتر آپ چاہیں تو تہجد میں اٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. آج کا سیشن جو ہے ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور اس کا ہم پارٹ 2 بھی رکھیں گے انشاءاللہ. اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں. اگر 3 بھی پارٹ کرنا پڑا تو ہم کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو ہمیں آپ کی زندگی سے ہی اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. آپ کے اعمال کیا تھے، آپ کیسے قرآن پر عمل کرتے رہے، یا آپ نے کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا. تو اس لحاظ سے پھر ہم بھی انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں، عادات کے بارے میں جان کر ہی اپنی اعمال کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. تو جی، آپ میں سے کسی نے کہا کہ آپ کو سوال کرنا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. جی رضا رفیق، آپ سوال کریں. انم، ان کا مائک انمیوٹ کر دیں رضا کا. جی السلام علیکم. میرا یہ کویشچن ہے آپ سے کہ شب معراج پہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں، 13، 14، 15 شبان پہ؟ یہ 3 دن جو ہے روزہ رکھنا، ہر ماہ کی چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور سنت ہے. آپ ہر ماہ کی چاند کے اعتبار سے 13، 14، 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے. لیکن صرف ہم یہ کہیں کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا، تو وہ ہمیں سنت سے نہیں ملتا. صرف ایک دن کے روزے کے حوالے سے کچھ نہیں آتا جو الگ سے آپ نے بیان کیا ہو، یا اس دن کی فضیلت کے حوالے سے آپ نے کہا ہو کہ اس دن روزہ رکھا جائے، وہ نہیں ملتا ہمیں. 3 دن جو ہے وہ ہم رکھ سکتے ہیں اور وہ سنت سے ثابت. اور یہ کسی حدیث میں بیان کیا گیا ہے؟ ہاں جی، بھی حدیث میں ہے. تو مجھے اس حدیث کی آیت نمبر اور حوالہ نمبر مجھے بتا سکتی ہیں آپ؟ ہاں جی، آپ مجھے نا واٹس ایپ پہ میسج کریں، وہاں میں آپ کو سینڈ کر دیتی ہوں. جی، مجھ سے ایک کویشچن کیا گیا تھا کہ کالج میں ہمارے کہ یہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، کہ کسی بھی قرآن پاک میں حدیث میں بھی نہیں کیا گیا ذکر اس چیز کا. جی، وہ ایک دن کے حوالے سے کہہ رہے ہوں گے نا، صرف 15 کا روزہ رکھنے کے حوالے سے نہیں، لیکن 3 دن کا جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے. اس پہ حدیث موجود ہیں، آپ نے بلکہ تلقین بھی کی کہ آپ رکھا کریں، مطلب امت کو بھی. جی میں نے رکھا تھا روزہ اس 3 دن کا، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نا، سر نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہ تینوں دن میں کس حدیث میں لکھا گیا کہ آپ روزہ رکھیں. میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، بلکہ میں نے ان دنوں میں اسٹیٹس پہ بھی یہ حدیث کافی شیئر کی تھی، شاید آپ نے نہیں دیکھا. آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں، میں آپ کو انشاءاللہ سینڈ کرتی ہوں. اور یہ چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو. جزاک اللہ خیر. ہماری میٹنگ بھی ہونے والی ہے. جی توحیدہ، یہ تراویح نماز نہیں ہے، یہ وطر کے حوالے سے بتایا گیا ہے. وطر جو ہے نا، وہ ہم 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی، 9 بھی. تو اگر کوئی 9 وطر رکعت یعنی وطر کی 9 رکعت پڑھا ہے نا، تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ 8ویں رکعت میں تشہد کرتا ہے اور پھر 9ویں میں کرتا ہے. تراویح نماز جو ہے وہ 2 کر کے ہی پڑھتے ہیں. اچھا، اللہم انک عفو کریم والی دعا